السلام علیکم، ارسلان ارشد آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر پہ خوش آمدید کہتا ہوں. کا ٹاپک ہے ہمارا کریٹیو ٹیچنگ آرٹیکل ڈان نیوز پیپر کا بائے ندا ملجی. ایز اے نیشن وی آر obsessed with chasing grades and distinctions at every level of schooling, and in fact schools have built their reputation based on the board results they produce. وسیعت قوم ہمارے اصحاب پر گریڈ کی پیچھا کرنا اور امتیازات حاصل کرنا اسکول کے ہر درجے کے اوپر، اور در حقیقت اسکولوں نے بھی اپنی شہرت اس بنیاد پر بنا لی ہے کہ وہ بورڈ کے اندر کیا نتائج لے کے آتے ہیں. A necessary professional hazard for teachers in this grand pursuit has been the need to cover extensive content in limited periods of time. ایک ضروری پروفیشنل دقت مشکل جو سازہ کو آ رہی ہے ایک عظیم مقصد میں، وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مواد کو مختصر وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Often teachers who start out with the best of intention run into this roadblock. اکثر وہ اساتذہ جو بڑے نیک ارادے کے ساتھ اور بہترین ارادے کے ساتھ شروعات کرتے ہیں، وہ بھی اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں. There seems to be tug of war between how much to teach and how to teach it. ابھی رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے کہ کتنا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے. If teachers opt for the student-centered approach and allow time and space for collaboration and creativity in the classroom, let the students dig deep into learning in their own unique styles, they seem to run out of time to reinforce content that is expected of students in traditional exams. اگر اساتذہ طلباء کے اوپر بنیاد بنا کر اپنی اپروچ اپناتے ہیں اور اس طلباء کو وقت دیتے ہیں اور ان کو وہ فضا قائم کرتے ہیں کہ تعاون کی، اور ان میں تخلیق کاری کلاس روم کے اندر آئے، کمرہ جماعت کے اندر، اور طلباء کو سیکھنے کے اندر کھو جانے کے لیے اور ان کا اپنا بنیادی اور منفرد انداز اپنانے کی اجازت دی جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پاس وقت کی کمی رہ گئی ہے کہ وہ اپنا مواد پورا نہیں کر پائے، اور وہ جو روایتی امتحانات ہیں اس کے اندر طلباء کو جس چیز کی ضرورت ہے اس پیپر پورا نہیں اتر پائے. This begs the obvious question: are the two aspects of teaching, covering content and student-centered approaches, mutually exclusive? اب یہ بڑا اہم سوال ہے جو کہ پڑھانے کے دو پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے. پہلی بات کہ مواد جو موجود ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اور طلباء کی طرف مرکز بنا کر کیسے پڑھانا ہے. کیا یہ دونوں بالخصوص تعاون کے ساتھ چل سکتی ہیں؟ Or do we simply need to devise more creative ways to cover content, perhaps with a bit of experimentation and exploration of alternative ways of conducting classes? یا ہمیں سادہ طور پر ضرورت ہے کوئی مزید تخلیقی طریقے اپنائیں کہ کس طرح مواد کو پورا کرنا ہے. شاید کچھ تجربوں کی ضرورت ہے اور کچھ متبادل رستے اپنانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کلاسز لی جائیں. How we attempt to create a post-pandemic learning environment, incorporating the new digital literacy skills acquired by our students, accommodate their need for peer interaction, spur their creativity through new dimensions of hybrid student-led approaches, may well determine how many doors of opportunity we can open for our next generation. ہم کس طرح کوشش کرتے ہیں اس وبا کے ختم ہونے کے لیے کے بعد کلاسیں، ماحول سیکھنے کا کیسے کا بناتے ہیں، کس طرح نئے جدید سیکھنے کی علم کے حوالے سے جو طریقہ کار ہیں وہ جو ہمارے طلباء سیکھ چکے ہیں ان کو کس طرح ہم
سیکھنے کے حوالے سے، تعاملاتی حوالے سے اس کو بہتر بناتے ہیں، ان کی تخلیقی صلاحیت کو تیز کرتے ہیں اور نئی جہتیں پیدا کرتے ہیں، جہاں پہ ہم دونوں کو ملا کے ایک طلباء کے حوالے سے کوئی طریقہ کار اپنائیں، اور کس طرح ہم یہ ماپ سکتے ہیں کہ جو ان کے لیے نئی مواقع ہماری نئی نسل کے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ دیر آر ڈفرینٹ ویز آف بینگ این افیکٹو ٹیچر، بڑے طریقے ہیں کہ ہم ایک مؤثر استاد کیسے بن سکتے ہیں۔ ان اے ریسنٹ conversation with colleagues about what makes an effective teacher, the punchline that emerged is that there are different ways of being an effective teacher. حالیہ گفتگو جو اس رائٹر نے اپنے کولیگز کے ساتھ کی ہے، ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں سے کی ہے، وہ سوال یہ تھا کہ کیا ایک مؤثر استاد پیدا کر سکتی ہے، کون سی چیز ہے؟ تو جو بنیادی لائن، جو بنیادی جملہ بولا گیا اس میں، یہ ہے کہ بہت زیادہ طریقے، مختلف طریقے ہیں ایک مؤثر استاد پیدا کرنے میں۔ The content and accompanying activities must be contextualized with an aim of engaging and motivating students who are, in the current climate, mostly left on their own to accomplish the learning outcomes set out for them. اور مواد اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرگرمیاں دی جاتی ہیں وہ اس طرح سے ترتیب دینی چاہیے کہ مقصد یہ ہو کہ طلباء کو اس کے اندر کھو جانے کے لیے اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ وہ کیا ہیں جو حالیہ ماحول کے اندر جن کو بذات خود سیکھنے کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ تمام ایسے لاز جو لرننگ آؤٹ کم ہوتے ہیں کہ وہ خود بذات خود سیکھیں۔ Can we even imagine our students who have learned alternative ways of learning content during the pandemic to go back to the traditional classroom where they sit passively to listen to a teacher talking at the front of the class? کیا ہم تصور کر سکتے ہیں اپنے طلباء کو جنہوں نے متبادل ذرائع سیکھ لیے ہیں کہ وہ کس طرح مواد کو سیکھیں اس وبا کے دوران؟ کیا وہ واپس ان روایتی کمرہ جماعت میں جا سکتے ہیں جہاں پہ وہ پیسیولی آسانی سے بیٹھے ہوتے ہیں اور صرف اس اساتذہ کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ بات کر رہے ہیں؟ Transformative teaching is not about letting the reins loose for students to carve out a path for themselves, struggling to make sense of what is being taught and figuring out how to achieve the aims set out for them. ایک بدلتی ہوئی پڑھانے کا طریقہ کار وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے رینز، اس کے لگام کھلے چھوڑ دیں طلباء کے کہ وہ اپنا رستہ خود چنیں اور یہ اس کوشش میں لگے رہیں کہ کیا انہیں پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ یہ جانتے رہیں کہ جو مقاصد ان کے لیے سامنے رکھے گئے ہیں وہ اس کو کس طرح حاصل کریں۔ In fact, it is more of a strategic process of determining what and how much each student may be capable of learning without losing motivation. در حقیقت یہ ایک طریقہ کار ہے سوچ بچار اختیار کرنے کا، اس بات کا اندازہ لگانا کہ کیا اور کتنا زیادہ ہر طالب علم سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنی موٹیویشن کو کھوئے بغیر۔ Education is more about engagement and intellectual stimulation, giving way to motivation and achievement, rather than exam-taking skills where everyone is tested according to the same yardstick. تعلیم بنیادی طور پر اس حوالے سے زیادہ ہے کہ کس طرح آپ بچے کو شامل کرتے ہیں اور ذہنی طور پر اس کی بڑھوتری کرتے ہیں، راستے دیتے ہیں کہ وہ اپنے آگے بڑھ سکے، موٹیویٹ ہو سکے اور اپنی اچیومنٹ بڑھا سکے، زندگی میں چیزیں مزید حاصل کر سکے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کس طرح امتحانات دینے ہیں وہ طریقہ کار سکھائیں جہاں پہ ہر کسی کو ایک ہی پیمانے کے اوپر ماپا جاتا ہے۔ A recent study hinted at setting curriculum requirements
to what a student is ready for rather than what they should know at a certain age, and then shaming them if they can't reach those benchmarks. ایک حالیہ اسٹڈی جو کی گئی ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ کریکولم بنانا اس کی ضرورت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کس کے لیے تیار ہے، ایک طالب علم کس چیز کے لیے تیار ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ایک خاص عمر میں کیا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ان کی اس بات پہ شرمندگی، ان کو شرمندہ کرنا کہ جو معیار ہم نے طے کیا اس پہ وہ پہنچ نہیں سکا. How many of us remember the awful feeling of struggling with a formula, a definition, or a piece of factual information that we could not recall while others around us were fast and efficient at reproducing the material? ہم میں سے کتنے زیادہ ہیں جن کو ان تکلیف دہ احساس کا یاد آتا ہے کہ ہم مشکلات کا شکار ہوتے تھے، کوئی ایک حقیقت کو یاد کرنے میں، کوئی فیکٹ کو، کوئی معلوماتی حقیقت کو یاد کرنے کے حوالے سے جو ہم یاد نہیں کر پاتے تھے، جو ہمارے ارد گرد ہوتے تھے بڑی تیزی سے یاد کر لیتے تھے، یا کوئی فارمولا ہمیں یاد کرنے میں دقت ہوتی تھی، یا کوئی تعریف، کوئی بھی ایسی چیز جو دوسرے بڑی جلدی کر لیتے تھے اور وہ بڑے تیز ہوتے تھے، وہ اسی مواد کو بہتر طور پہ پیدا کرنے. Almost all students go through the consciousness of not being good enough at various stages of schooling. تقریباً تمام ہی طالب علم وہ اس صورتحال سے گزرتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے اسکول کے مختلف درجوں کے اوپر، یعنی کہ کسی کلاس میں کوئی اچھا نہیں پرفارم کر پاتا. Not only does this call for a necessary shift in models and styles of facilitating students, it also implies that our techniques need to be geared towards developing a variety of skills while accepting and celebrating differences between students. نہ صرف یہ ہمیں ضروری اقدامات، ضروری ماڈل تیار کرنے کے حوالے سے اجاگر کرتا ہے، بلکہ ہمیں طلباء کو سہولت دینے کے طریقہ کار بدلنے کے حوالے سے بھی کہتا ہے، اور یہ ان تمام طریقہ کاروں کو بدلنے کی طرف کہتا ہے جو ہم مختلف قسم کی سکلز، مہارتیں بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم اس بات کو قبول کریں اور اس کو ہم تعریف کریں کہ بچوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، جو ایپٹیٹیوڈ میں ان کے جو فرق ہوتا ہے، جو ان کی سیکھنے کی صلاحیت میں فرق ہوتا ہے، اس کے حوالے سے. After all, when our students become professionals, they will be working as part of diverse teams where not everyone will share the same level and skill. Teams are created to bring together pieces of a puzzle that look nothing like each other, but they join beautifully to complete a vision. آخر کار جو ہمارے طالب علم ہیں جب وہ پروفیشنل بن جاتے ہیں، وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں ایک مختلف ٹیم کے ساتھ، ایک مختلف جہتی جہاں پہ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے ایک ہی مہارت کے ساتھ. جو ٹیمیں بنائی جاتی ہیں وہ اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ کسی پہیلی کے مختلف ٹکڑوں کو اکٹھے لانا جو کہ بالکل ایک طرح نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن وہ اکٹھا جب ہوتے ہیں تو وہ ایک تصویر بنا دیتے ہیں، ایک منظر بنا دیتے ہیں خوبصورت. Coupled with the realization that not everyone can be great at everything, a systematic approach towards helping students collaborate with each other using visuals, writing, speaking, or drawing can get so much out of a content that does not need to be passively listened to. اگر ہم اس بات کا احساس پیدا کر لیں، سمجھ لیں کہ ہر کوئی ہر چیز کے بارے میں بہترین نہیں ہو سکتا، ایک طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے کہ طالب علموں کو مدد کی جائے
اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکیں، جس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کوئی چیزیں دکھا کر، کچھ لکھ کر، کچھ بول کر، یا کچھ ڈرا کر کے، کچھ تصویر کشی کر کے، اور اتنا زیادہ ہم اسی مواد میں سے نکال سکتے ہیں جو طلباء کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ صرف بیٹھ کر سنتے رہیں. Departing from the traditional homework approach may also help bring out motivation and creativity. اگر ہم روایتی گھر کے لیے جو کام ملتا ہے اس طریقہ کار سے ہٹ کر کوئی طریقہ کار اپنائیں تو وہ بھی طلباء کے اندر موٹیویشن اور تخلیق کاری پیدا کر سکتا ہے. Input from students doesn't necessarily have to be textual. In today's technology-driven system of education, students can create videos, podcasts, interviews, songs, and so forth. There is a world of possibilities to assess learning. طلباء کی طرف سے ان پٹ وہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ لکھی ہوئی صورت میں ہو، ٹیکسٹ کی صورت میں ہو. آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پہ تعلیم کا طریقہ کار اور طلباء جہاں پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں، کوئی پوڈ کاسٹ بنا سکتے ہیں، کوئی انٹرویو کر سکتے ہیں، کچھ گانے لکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہے، تو یہاں پہ امکانات کی دنیا پڑی ہوئی ہے جہاں پہ بچے کی سیکھنے کی صلاحیت کو جانچا جا سکتا ہے. ریسنٹلی فار ایگزامپل آن لائن ٹیسٹ اینڈ ایگزامس ہیو ناٹ بین ورکنگ فار سم اسکولس particularly those that have a large number of students to manage. حالیہ طور پر، مثال کے طور پر، جب آن لائن امتحانات لیے گئے اور ٹیسٹ لیے گئے بچوں کے لیے، تو ان اسکولوں کے لیے جہاں پہ خاص طور پر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھال ہی نہیں کر پائے. However, restructuring the assessments to include shorter vivas one-to-one with the teachers has been very useful. تاہم جب اس کو دوبارہ تنظیم سازی کی گئی، دوبارہ اس کو بدلا گیا کہ آپ نے بچوں کو اسیس کرنا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ کے، وائوا لے کے، ایک ایک کر کے پوچھ لیں اساتذہ کے ساتھ، یہ بڑا فائدہ مند رہا ہے، سود مند رہا ہے. We may also like to make way for a shift towards open-ended questions which have no right or wrong answers but are testing analytical and critical thinking skills. ہم ایسا طریقہ بھی بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم ان سے اوپن اینڈیڈ کویشچن پوچھ لیں جس میں صحیح یا غلط جوابات نہ ہوں، بلکہ وہ بچوں کی تجزیاتی اور کریٹیکل تھنکنگ کو، صلاحیتوں کو جانچیں. Students will welcome the change and adapt to it quickly if led by capable, motivated and effective teachers. طلباء اس کو خوش آمدید کہیں گے، اس تبدیلی کو، اور بڑی جلدی سے اس کو اپنا لیں گے اگر کوئی کیپیبل، موٹیویٹڈ اور مؤثر اساتذہ اس کی رہنمائی کریں، پیروی کریں. The writer is Senior Manager Professional Development at Oxford University Press, Pakistan. That's all for today. Thank you.